اینڈ پہ میں آپ کو اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث تو ضرور سناؤں گا، سنانے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن یہ چیز بتانے کے لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں صرف کلمہ پڑھنے کا کیا احترام تھا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالفرض فرض کریں میں میدان جنگ میں ہوں اور میرے سامنے ایک کافر آ جائے، لڑائی کے دوران وہ میرا ایک ہاتھ بھی کاٹ دے۔ ذرا آپ نے سچویشن وہ جس طریقے سے ڈرامائی صورتحال اس صحابی نے بنا کے پیش کی ہے نا، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ فتویٰ کو میری مرضی کا ملے گا کہ یا رسول اللہ میں کافر سے لڑ رہا ہوں، حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی، لڑائی کے دوران اس نے میرا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا، میں شدید زخمی ہوں، پھر اچانک سے وہ میری تلوار کے نیچے آ جائے اور اینڈ ٹائم پہ وہ کلمہ پڑھ دیں، اب بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سرکار یہ کسی مولوی سے تو مسئلہ نہیں پوچھا جا رہا تھا، یہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اسے چھوڑ دو کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ ان کا یا رسول اللہ میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے اسے قتل کیا تو قتل کرنے سے پہلے جس جگہ پہ وہ تھا نا، اس کے قتل کرنے کے بعد تم اس جگہ پہ آ جاؤ گے اور وہ تمہاری جگہ پہ آ جائے گا اللہ کی۔ ہاں، یعنی تم مومن تھے اور وہ کافر تھا، تم کفر کی طرف چلے جاؤ گے، وہ مومن ڈکلیئر ہو جائے گا اللہ کے یہاں۔ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ یہ حدیث میں نے آج پہلی دفعہ آن ایئر بیان کی ہے، وہ دوسری اسامہ ابن زید والی تو میں نے کافی دفعہ بیان کی ہے، وہ بھی اس کو سپورٹیو ہے، اس میں تو فزیکلی یہ واقعہ ہوا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ اسامہ ابن زید کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران جب ایک کافر میری تلوار کی زد میں آ گیا تو ظاہر اس نے ڈر کی وجہ سے، پاسبلٹی تو یہی تھی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، پھر بھی انہوں نے اسے قتل کر دیا، لیکن دل میں قلق تھا۔ کچھ عرصے کے بعد نبی الاسلام کا ذرا موڈ چیک کیا اور تھوڑی جرأت کی بات کرنے کی اور کہا یا رسول اللہ اس طرح یہ ہوا تھا میرے ساتھ، تو اس نے اینڈ ٹائم پہ کلمہ پڑھ دیا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تب بھی تو نے اسے قتل کر دیا۔ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول اس نے تو ڈر کے کلمہ پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کسی حد تک ان کی اسیسمنٹ درست تھی، ہم بھی ہوتے تو یہی اسیسمنٹ کرتے، این ممکن ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو، لیکن اس کے بھی چانسز ہیں کہ ایسا نہ ہوا ہو۔ نبی الاسلام اتنے جلال میں آئے، آپ نے فرمایا اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تب بھی تو نے اسے قتل کر دیا۔ ان جملوں کو بھی آپ نے ریپیٹ کیا کہ یا رسول اللہ کر دیا کیونکہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام جلال میں آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ قیامت کے دن کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا۔ اور یہ جو جملہ ہے نا کہ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، یہ رسول اللہ بار بار ریپیٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ اسامہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کاش حضور خاموش ہو جائیں اور آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا، کم از کم میرے نام اعمال سے ہی گناہ تو دھل جاتا۔ یہ اسامہ ابن زید کہہ رہا ہے تسی میں تے شاہی کوئی نہیں۔ اسامہ نبی الاسلام کے پوتوں کی مانے تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو حضور بٹھاتے تھے، دوسری طرف اسامہ ابن زید کو، بچوں کی طرف، کیونکہ زید ابن حارثہ کا بیٹا تھا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ان کی کیا حالت ہوئی ہے اس وقت، یعنی وہ جس شخصیت سے شفاعت کی امید ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو گے۔ ان کو تو چاہیے تھا وہ آگے سے کہتے یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ اس زمانے سے نہیں یہ کہانیاں ہوندیاں سن کہ کم بھی پاؤ تے اگو شعر سنا دیو،
اور ایک مدنی پوائنٹ بھی اس میں عرض کر دیں. جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسامہ تو کیا کرے گا, آپ نے اس کے ساتھ ایک جملہ ریپیٹ کیا کہ اے اسامہ, کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ وہ اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے, اندر سے نہیں؟ یہ بھی ساتھ جملہ بولا. یہ میں نے اینڈ پہ سنبھال کے رکھا تھا کیونکہ اس کے ساتھ پھر میں نے آگے آپ کی اصلاح کرنی ہے. تو آگے سے اسامہ ابن زید نے قطعاً نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا, کیونکہ میرے قدموں کی جو خاک ہے وہ میرے گھوڑوں کے نتنوں میں بیٹھے, بلکہ میرے گھوڑوں کے قدموں کی خاک. یہی کہانی بنائی ہوئی ہے نا ان لوگوں نے, گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے, اس کو بھی کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. تو یا رسول اللہ جب غوث کتب ابدال ایک ہتھیلی پہ پوری کائنات کو دیکھتے ہیں, جی یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا. تو ہم پھر کیوں نہ عرض کریں کہ اگر اسامہ ابن زید کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھ سکتے, تے بابے تے شے کوئی نہیں.